السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی اور میں ہوں فائز اختر۔ ناظرین، میرے ہاتھ کے اندر ایک 3,947 روپے کا چیک ہے، اور یہ جو آپ میرے پیچھے عقب میں جو ایک گرین کلر کا کوٹ یعنی کہ جس کے اوپر پاکستان کا لوگو لگا ہوا ہے، یہ وہ شخص ہے جس نے پوری دنیا میں پاکستان کے لیے نام بنایا۔ تقریباً کئی میڈلز پاکستان کے لیے پوری دنیا سے حاصل کیے، سلور، برونز اور گولڈن، اس طرح کے۔ لیکن اس شخص کو یہ 4,000 روپے کا چیک دیا جاتا ہے اس بات میں کہ یہ پاکستان کا نام روشن کر رہا ہے۔ چلتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں، آخر 4,000 روپے کا ہی چیک دینے کی کیا ضرورت پیش آئی، اتنا احسان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ دوسری جانب اگر پاکستان کے اندر دیکھیں، تیزی سے نوجوان نسل اس وقت منشیات کی طرف جا رہی ہے، اور اس کی وجہ ڈپریشن، مایوسی، پریشانیاں، کاروبار نہ ہونا۔ لیکن ایک شخص جس نے پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا اور نوجوانوں کو صحت مند معاشرے کی طرف لے کر آ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے، تو وہ اس کا کیا حال ہوگا؟ السلام علیکم جی، وعلیکم السلام۔ کیا حال چال ہے؟ آپ خیریت جی سے؟ ٹھیک ٹھاک، اللہ کا سر، میں نے آپ اتنا سا مجھے پتا تھا کہ یہ 3,947 کا چیک ہے، اور اتنا مجھے پتا تھا کہ آپ نے پاکستان کے لیے کئی میڈلز جو جیتے ہیں، گولڈن، براؤن، سلور، پوری دنیا کے اندر۔ جی۔ سر کیا ماجرا ہے؟ ماجرا کچھ ایسے ہیں جی کہ یہ جو کارنامہ سر انجام دیا ہے، یہ منسٹری آف آئی پی سی کے 2 سیکشن آفیسر، یہ انہوں نے کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ اچھا سر، مجھے بتائیں کہ یہ جو آپ کا ویٹ لفٹنگ کا یا باڈی بلڈنگ کا جو سفر تھا، یہ کیسے شروع ہوا، اور آپ نے پوری دنیا میں پاکستان کے لیے اب تک کیا کچھ کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ بتائیں۔ دیکھیں جی کہ میں 2 ٹائم مسٹر اسلام آباد، مسٹر راولپنڈی، کیپٹل زون، نیشنل چیمپئن، جونیئر مسٹر پاکستان، ٹھیک ہے، ورلڈ چیمپئن شپ میں گولڈ، اور مختلف ممالک میں میں نے پاکستان کے لیے جو وہ ٹاپ جو ہے وہ براؤن، سلور اور اچھی پوزیشن حاصل کر کے میں نے ایمیچور اولمپیا اسپین کوالیفائی کیا، اور ابھی جو میرا اپ کمنگ ایونٹ ہے وہ ہے جی مسٹر یونیورس دبئی اور آئی ایف بی بی پروفیشنل لیگ تھائی لینڈ، جو کہ نومبر دسمبر میں ایک دفعہ پھر میں پاکستان کے لیے گولڈ میڈل اور پاکستان کا پرچم جو میں سربلند کروں گا انشاءاللہ۔ ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ اچھا، یہ جو کیونکہ نوجوان ہیں آپ لوگ، یہ سارا کچھ صرف اس لیے کرتے ہیں، ایک تو اپنی صحت کے لیے، جی جی کیونکہ ناظرین، اللہ کے قریب بھی جو قوی مسلم ہے نا، وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے، وہ نفسیاتی طور پر مضبوط ہو، وہ جسمانی طور پر مضبوط ہو، یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ سر، آپ یہاں پر سارا دن محنت کرتے ہیں، بچوں کو سکھاتے ہیں، لیکن آپ کے ساتھ اپنا یہ سلوک ہو رہا ہے۔ دیکھیں، میں امپلائی ہوں دی گن اینڈ کنٹری کلب کا، اور ابھی جو میں ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہوں منسٹری آف آئی پی سی میں دے رہا ہوں۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ پورے مہینے کی جو سیلری ہے یہ منتھ آف اپریل میں مجھے دی گئی ہے، اور یہ سیلری بھی دے دی آپ کو؟ میں سمجھا یہ کھانے کا دی ہے۔ نہیں، یہ سیلری ہے میری جی، پورے مہینے کی سیلری ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ اس میں آپ نے سب کچھ اپنا کرنا ہے، جس میں آپ نے اپنی ڈائٹ بھی لینی ہے، اور جو آپ کے لیے جو اسپیشل چیزیں ہوتی ہیں ڈائٹ کے لیے، وہ سپلیمنٹیشن جو ہماری ہے وہ آپ نے اس میں سے لینی ہے 4,000 روپے میں سے۔ یہ پورے مہینے کی سیلری ہے جی، اور یہ منتھ آف اپریل میں دیکھیں، منتھ آف اپریل میں جو ہماری منسٹری ہے وہ 19 سے 21 دن جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کے جو ہمارے ہونریبل پرائم منسٹر پاکستان ہے ان کی نوٹیفیکیشن کے مطابق جو ہے وہ منسٹری ہماری کلوز رہی ہے، جس میں ایران، امریکہ پیس ٹاک اور ورک فار ہوم یہ چیزیں تھی۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ جب میں نے یہ معاملہ جو ہے وہ اپنے جو اویس کرنی صاحب ان سے میری بات ہوئی، میں نے کہا کیا آپ کی سیلری کٹی ہے؟ کیا عمران افراد صاحب کی سیلری کٹی ہے؟ کیا منسٹری میں کسی اور ہمارے جو امپلائی ہیں، کولیگ ہیں، ان کی سیلری کٹی؟ کہتا نہیں۔ تو پھر اس سے آپ سمجھ لیں کہ انہوں نے پھر صرف مجھے ہی ٹارگٹ کیا اس بات پہ۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے سر؟ آپ نے تو اتنے گولڈ میڈلز پاکستان کے لیے حاصل کیے ہیں، کیا آپ نے اتنے لوگوں کے ساتھ کام کیے ہیں، منسٹری کے انڈر کام کرتے ہیں، کہیں سنوائی نہیں؟ دیکھیں، میں جو ہے نا وہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا، ہمارے جو چیف پیٹرن بھی ہیں، ہمارے چیف پیٹرن ہے دی گن اینڈ کنٹری کلب کے پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا، فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا، اور آج کل جو ہمارے محسن نقوی صاحب جو ہے وہ سپورٹس کو بہت پروموٹ کر رہے ہیں۔ دیکھیں، جیسے ہی ان تک یہ خبر جاتی ہے وہ فوراً اس کا نوٹس لیتے ہیں، تو میں یہ ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کا واقعی نوٹس لیں، اور جو ذمہ دار ہیں ان چیزوں کے ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے۔ آپ کو پتا ہے کہ جو ملک کا کھلاڑی ہوتا ہے وہ دوسرے ممالک میں جا کے اپنے پاکستان کا جو نام ہے وہ روشن کرتا ہے، وہ ایک پیس امبیسیڈر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آج کل جو ایک بچے کی جو وہ فیس ہے اسکول کی وہ 4,000 روپے سے زیادہ ہے، تو انہوں نے مجھے پورے مہینے کی جو سیلری ہے وہ 4,000 روپے دے دی ہے، اور جب میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا جی کہ بس یہ دیکھ لیں گے، آپ کے سامنے ہیں اس طرح کی چیزیں، کبھی کہتے ہیں اس سے بات کریں، اس سے بات کریں۔ بس میں یہ چاہوں گا کہ جنہوں نے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے
ان کے خلاف جو ہے وہ لازمی انکوائری ہونی چاہیے. دیکھیں جی کہ میں میرے جتنے بھی جو اچیومنٹ ہے وہ ساری پاکستان کے نام ہے. وہ میں آلریڈی پہلے بھی اس سے پہلے بھی میں پاکستان کے نام جو گولڈ میڈل جیت کے لایا تھا وہ میں نے پاکستان کے نام کیا تھا, اور ابھی بھی جو میری اچیومنٹ ہوگی وہ ساری پاکستان کے لیے میں کر رہا ہوں. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کا مجھے یہ صلہ ملا کہ انہوں نے مجھے پورے مہینے کی جو سیلری ہے وہ 3,947 روپے دے دی ہے. پورے مہینے کی جو سیلری ہے وہ 3,947 روپے ہے. لیکن جب بات آئے گی پاکستان کی تو ہم کرتے رہیں گے, اس کو نام روشن کریں گے, جہاں بھی جانا پڑے گا اس کے لیے کریں گے. یہ جذبہ ایک حب الوطنی جو پاکستانی ہے یہ اس کے دل میں سے کبھی نکل نہیں سکتا. لیکن جب آپ یہ حال کریں گے ایک سپورٹس مین کا, جب آپ یہ حال کریں گے, جب آپ اس کے ساتھ یہ مذاق کریں گے کہ یہ جو اس کو پورے مہینے کے بعد یہ سیلری کے نام پر جو اس کو دیا گیا یہ اس کی ایک بچے کی فیس بھی نہیں ہے. اور اس وقت سب تمام ناظرین جو دیکھنے والے ہیں, آپ جانتے ہیں اگر آپ کا کوئی بچہ اگر جم میں جاتا ہے تو اس کے ڈیلی کا کتنا اخراجات ہوں گے. ایک بچہ جو اسکول جاتا ہے اس کے کتنے پیسے یہاں پر لگتے ہیں. تو ایک اس نیشنل لیول کے پلیئر کے ساتھ اس قسم کا مذاق پورے پاکستان کے ساتھ مذاق ہو سکتا ہے. تو جہاں پر ہم ان کے جذبے کو سلام کرتے ہیں کہ ان کا ابھی بھی یہی کہنا ہے کہ ہم پاکستان کے لیے جہاں پر بھی آئے گا کام کریں گے, آگے جائیں گے, اس کا نام روشن کرنے کے لیے پوری دنیا میں جائیں گے. اور یہ صرف پاکستان کے لیے ہی ہوگا, لیکن سپورٹس مین کے ساتھ یہ حال نہ کرے. خدارا آگے ہی ہماری قوم اس وقت نشوں میں چلی گئی ہے. اسلام آباد کے اندر اگر ہم بات کریں کروڑوں کا نشہ اس وقت روزانہ پکڑا بھی جاتا ہے اور بیچا بھی جاتا ہے. تو لہذا جو لوگ اس معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں ان کے ساتھ یہ نہ کریں.